اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مخالفین مکتب اہل بیت کے اعتراضات کے جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چلتے ہیں آج کے پہلے اعتراض کی جانب بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے۔ انشاءاللہ آج کی اس قسط میں آپ دیکھیں گے کہ جو مخالفین مکتب اہل بیت کے بڑے بڑے مولوی ہیں یہ کتنے جھوٹ بولتے ہیں اور ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں پہلا کلپ۔ کا دین کچلنے پر بکواس کرتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں یا کھلم کھلا یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، شیعہ کی مناقب آل ابی طالب ایران سے آئی ہے۔ لکھنے والا شیعہ، چھاپنے والا شیعہ، شائع کرنے والا شیعہ، کتاب عام کرنے والا شیعہ، خریدنے والا امام احمد رضا بریلوی کا نوکر، اور پڑھنے والا میں امام احمد رضا کا ریزہ خار۔ کتاب کی جلد 3 ہے اور پیج بھی بتائے دیتا ہوں۔ آئی ایران سے ہے، چھپی ایران سے ہے۔ لڑنا نہیں ہے، ہم نے گالی نہیں دیا، ہم گالی نہیں دیتا، ہم دلیل سے دشمن کا گلا دباتا ہے۔ ہم گالی نہیں دیتا، ہمیں گالی پڑھایا ہی نہیں گیا، ہمیں دلیل کا بولی پڑھایا گیا ہے۔ تو یہ کتاب ہے، دیکھ لو، سینہ کھول کے دکھا رہا ہوں، ہم نے خریدا ہے۔ اب بڑھنا لڑنا نہیں ہے، ہم نے پیسے دیے ہیں، اب پڑھیں گے بھی ذرا کروڑ کے۔ ایسے بھی کوئی بتاتا ہے مجھے اس وقت شرق تغرب کوئی شیعہ نکال کے دکھا دو جو یوں کتاب بھی دکھائے اور عبارت بھی درست پڑھ کے دکھائے۔ وہ ان کا آج کل ہے وہ اب نام لیا تو پھر وہ نام میں وہ لینا نہیں چاہتا، وہ نام اس کا کہتے ہیں موجودہ مہاراج کے دور کا وہ حجت الاسلام ہے۔ وہ ایک کھونجا سے ہے، کھونجا سا سندھ کے علاقے کا، تو ایک جگہ کتابوں کا نام لے رہا ہے، خدا کی قسم کتابوں کے نام غلط لے رہا ہے ان کا حجت الاسلام۔ میں حجت الاسلام تو نہیں ہوں، میں شیخ الاسلام امام احمد رضا کے ٹکڑے کھانے والا ہوں۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ کتاب دکھا رہا ہوں، یہ مناقب آل ابی طالب، جلد 3 ہے، پیج اس کا 78 ہے۔ قالا، یہ سن لو، وقالا امیر المومنین، مولا علی نے کہا، کیا کہا؟ سنی تیرا کلیجہ ٹھر جائے گا جو سنی بیٹھا ہے۔ علی نے کہا من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ۔ علی نے کہا جو مجھے چوتھا نہ مانے، ہائے ہائے ہائے، بول سنی سبحان اللہ۔ اے شام میں غریبہ منانے والو، دیکھو تو صحیح تمہارا حشر نشر کیسے ہو رہا ہے۔ اے دیکھو، غور سے دیکھو، کتاب تمہاری ہے، مصنف تمہارا ہے، لکھاری تمہارا ہے، عقیدہ سنی کا ہے۔ علی کہتا ہے من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ، اور جو مجھے چوتھا نہ مانے اس پہ رب کی لعنت ہو۔ جی ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ مولانا جو ہے وہ کس قدر گلا پھاڑ کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ ان کی عادت ہے، یہ علماء ثقیفہ کی عادت رہی ہے کہ آدھی ادھوری عبارتیں پیش کرتے ہیں، پوری عبارت نہیں پڑھتے ہیں، سیاق و سباق چھوڑ دیتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ تمام برادران اہل سنت، ہم اپنے شیعوں سے کہیں گے دیکھیں اپنے سنی بھائیوں سے نا ان معاملات میں بڑے اچھے سے پیش آیا کریں۔ دیکھیں وہ مستضعفین میں سے ہیں، یعنی جن کے مکتب کے علماء کی یہ حالت ہو، یعنی جن کے مکتب کے وہ علماء کے جو مدرسوں میں اس قدر انہوں نے پڑھا، پتہ نہیں پڑھا یا جو بھی کیا انہوں نے وہاں پہ جو کرتے ہیں، آپ مدارس کے ان کے حالات دیکھتے رہتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ لوگ موجود ہیں، انہوں نے کیا پڑھا ہوگا۔ یہ علماء کی حالت ہے ان کی۔ باقی عوام کے ساتھ آپ اچھے سے پیش آئیں، ان کو آپ حقائق بتائیں، ان سے حقائق چھپائے گئے ہیں جیسے یہ مولانا چھپا رہے ہیں، تحریفات کی گئی ہیں، خیانتیں کی گئی ہیں، جہالتیں آگے پھیلائی گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی ہماری اس پورے پروگرام میں آپ دیکھیں گے ان کے بڑے بڑے مفتیوں کی آپ کو جہالتیں دکھائیں گے، اور یہ
یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو عبارتیں نہیں آتی، فلاں نہیں آتی، ڈھمکان نہیں آتی۔ جناب ہمارے اس ولیعصر چینل سے ہم بارہا آپ تمام برادران اہل سنت کی خدمت میں یہ گزارش کر چکے کہ آئیں آپ لائیو آ جائیں ہمارے ساتھ، ان موضوعات پہ گفتگو کر لیں جن پہ آپ گلے پھاڑ کے لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں۔ چلتے ہیں جناب ان کے اس دعوے کی طرف کہ امیر المومنین جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص مجھے جو اس چیز کا قائل نہ ہو کہ میں چوتھا خلیفہ ہوں، خدا کی اس پر لعنت ہو۔ اب یہ موصوف جو ہیں اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب پہلے خلیفہ ابوبکر، پھر عمر، پھر عثمان، مجھے چوتھا خلیفہ مانو، اگر چوتھا نہیں مانو گے، مجھے پہلے مانو گے تو تم پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اب یہ انہوں نے ایک سینیریو کریٹ کیا ہے جناب شیعہ کتاب سے پیش کر کے۔ ملاحظہ فرمائیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انہی کی جو یہ ایران سے اٹھا کے لائے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم ایرانی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں مناقب آل ابی طالب، جناب ابن علی ابن شہریاشوب کی یہ کتاب ہے، اس کی مجلد ثالث تیسری جلد دارالازواء سے یہ چھپی ہوئی ہے، اور ملاحظہ فرمائیں۔ ہاں جی، اب یہ وہی روایت جو یہ بیان کر رہے تھے، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 77 پہ آپ جائیں گے، یہ ہم تاکہ اپنے ناظرین کے لیے مکمل ایڈریس بیان کر دیں۔ اب کیا ہے، فصل ہے کس پہ؟ خلیفہ والامام والوارث پہ۔ اچھا جی، تفسیر ابی عبیدہ و علی بن حرب طائی قال عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں الخلفاء اربع۔ اب وہ جو چار خلیفے جس کے متعلق امام علی فرما رہے ہیں کہ میں چوتھا خلیفہ ہوں اور جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پہ خدا کی لعنت، وہ چوتھا خلیفہ کون ہے جی؟ ملاحظہ فرمائیں وہ کس ترتیب کے ساتھ ہے، آیا ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے؟ یہ عبارت ان مولانا نے نہیں پڑھی، آگے والے جا کے پڑھی ہے، دیکھیں ملاحظہ فرمائیں الخلفاء اربع آدم انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس آیت کے تحت یا داؤد ان جعلناک خلیفۃ فی الارض، یہ دوسری حضرت داؤد کے بارے میں، اور اس کے بعد حضرت ہارون کے بارے میں جو اخلفنی فی قومی، کہ میری قوم میں جو ہے وہ میرا خلیفہ قرار دے، جو حکایت بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں، اس سورہ اعراف کی 142 نمبر آیت سے استدلال کیا کہ وہ تیسرا خلیفہ کون ہے؟ حضرت ہارون ہیں، اور علی اور امام علی چوتھے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، سورہ نور آیت نمبر 55 جو مکمل آگے پھر آیت چلتی ہے۔ اور آخر میں جب یہ چار ان خلفاء کا تذکرہ کیا، وہ کہا وقال امیر المؤمنین، جہاں سے یہ مفتی صاحب پڑھ رہے تھے من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ، یہ عبارت پڑھ رہے تھے۔ اب یہ ترتیب یعنی خلیفہ کے عنوان سے، چونکہ عنوان کیا دیا تھا، فصل کیا دی تھی؟ خلیفہ، ملاحظہ فرمائیں، امام والوارث، تو یہ فصل کے اعتبار سے وہ روایت لے کر آئے اور عبداللہ ابن مسعود سے بیان کر رہے ہیں کہ جو چار خلیفے ہیں وہ کون سے؟ نہ ابو بکر کا ذکر، نہ عمر کا ذکر، نہ عثمان کا ذکر، کسی کا بھی ذکر نہیں ہے، حضرت آدم، حضرت داؤد اور حضرت ہارون اور پھر امام علی علیہ السلام۔ تو یہ روایت جو وہ بیان کر رہے تھے۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ تشیع کی جو مصادر کتب ہیں ان میں بھی یہ روایت پائی جاتی ہے اور بڑی تفصیل سے روایت پائی جاتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، میں اپنے ناظرین کے لیے بیان کروں تاکہ یہ روایت بہت کھل کے اور بڑے تفصیل کے ساتھ جو جس کتاب میں آئی ہے وہاں سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عیون اخبار رضا، یہ شیخ صدوق الہرامہ کی کتاب ہے، اور ملاحظہ فرمائیں اس میں کیا ہے، آپ جائیں گے اس میں، اس کی یہ دوسری جلد ہے، دوسری جلد میں 30 نمبر باب ہے، ٹھیک ہے، دوسری جلد میں 30 نمبر باب کی 23 نمبر حدیث ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو ڈھونڈنا بھی چاہیں تو آرام سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ روایت کیا ہے جی؟ ان علی بن موسیٰ رضا ان ابی موسیٰ بن جعفر، آگے چلتے جائیں، ان ابی علی بن ابی طالب، امام علی علیہ السلام سے روایت ہے، کیا فرماتے ہیں؟ ملاحظہ کریں اپنی اسکرین پر، اوپر دیکھیں عنوان بھی دیا امیر المؤمنین رابع الخلفاء، چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین، یہ میں آپ کی اسکرین پہ تھوڑا سا اور اس کو واضح کر دیتا ہوں۔ خوب، اب روایت بڑی تفصیل سے ہے، میں کوشش کروں گا خلاصتاً پیش کروں۔ قال بینما انا امشی مع النبی فی بعض طرقات المدینہ اذ لقینا شیخ طویل قص اللحیہ بعید ما بین المنکبین فسلم علی النبی ورحب به ثم التفت علی فقال السلام علیک یا رابع الخلفاء، السلام علیک یا رابع الخلفاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب کیا ہے کہ جی امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں کہ میں اور رسول اللہ جو ہے وہ مدینہ کی گلیوں میں جا رہے تھے کہ ہم سے ایک ایسے شیخ نے ملاقات کی جو بلند قد تھا اس کا، یعنی لمبا چوڑا قد اور چوڑی چھاتی اور بڑی بھری ہوئی داڑھی تھی اس کی، قص اللحیہ بعید ما بین المنکبین۔ اس نے کیا کیا؟ فسلم علی النبی ورحب بہ، رسول اللہ کے اوپر سلام بھیجا، اور اس کے بعد ثم التفت الیہ، پھر اس کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ جب میری طرف متوجہ ہوا ہے تو اس نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ پھر اس نے میری طرف متوجہ ہو کے کہا السلام علیک یا رابع الخلفاء، یعنی یہ وہ عبارت ہے کہ جو ہمارے یہ برادران بھی پیش کرتے ہیں، اور یہ جناب کیا کر رہے تھے؟ اس سے استدلال کر رہے تھے کہ اے آپ پر میرا سلام ہو اے چوتھے خلیفہ،
اس کے بعد وہی بندہ پوچھتا ہے رسول علیہ کذالک علیہ کذالک ہوا یا رسول اللہ، فقال لہ رسول اللہ بلا، کیوں نہیں بھائی ایسی بات ہے، چوتھے خلیفہ ثم مضى، وہ چلے جاتے ہیں۔ پھر میں رسول اللہ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو شیخ نے کہا اور آپ نے اس کی تصدیق کی، اس کے بارے میں مجھے بتائیں۔ تو اب رسول اللہ جو ہیں کہتے ہیں قال انت کذالک والحمد للہ کہ ان اللہ عز وجل قال فی کتابہ انی جاعل فی الارض خلیفہ والخلیفۃ المجعول فیہا آدم، اس آیت سے مراد جو خلیفہ ہے وہ آدم ہے۔ اس کے بعد پھر وہی اگلی آیت جو ہم پچھلی دکھا چکے ہیں، انا جعلناک خلیفہ یا داؤد انا جعلناک خلیفہ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اور اس کے بعد یہ وہ فہو الثانی، حضرت داؤد جو ہے وہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ وقال عز وجل حکایۃ عن موسیٰ حین قال لہارون علیہ السلام واخلفنی فی قومی، اور یہ کیا ہے تیسرے جو خلیفہ ہیں وہ حضرت ہارون ہیں، فہو ہارون اذ استخلفہ موسیٰ فی قومہ فہو ثالث، وقال عز وجل واذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر۔ اب وہ جو خدا کی طرف سے جو اعلان تھا وہ کون ہے، جو حج اکبر کو جو اعلان کیا گیا وہ کون ہے؟ کہا کہ فَكُنْتَ أَنْتَ الْمُبَلِّغُ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ وَأَنْتَ وَسِيِّي وَوَزِيرِي وَقَائِدِ وَالْمُعَدِّ عَنِّي وَأَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَىٰ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي فَأَنْتَ رَابِعُ الْخُلَفَاءِ۔ یہ پوری آیت کے اس آیت کے ذیل میں رسول اللہ نے جو اس کی تفسیر بیان کی، وہ چوتھا خلیفہ کون ہے؟ تم ہو علی، حضرت داؤد، حضرت ہارون، اور پھر امیر المؤمنین کما سلم علیک الشیخ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے روایت ہے کہ کیا تم جانتے ہو وہ کون تھے؟ قلت لا، میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ قال ذاک اخوک الخضر فعلم، یہ تیرا بھائی جو ہے وہ خضر تھا۔ تو یہ ناظرین تفصیلی روایت ہے کہ جو یہ علماء ڈنڈی مار کے نہیں بتاتے، کہیں پر بھی ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، فلان ہو کا ذکر خیر کہہ لیں جو بھی کہہ لیں آپ نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ روایت مئۃ منقبہ، جناب اس میں بھی یہ روایت جو ہے وہ نقل ہوئی ہے، ملاحظہ فرمائیں المنقبہ التاسع والخمسون، یہ 59 نمبر جو منقبت ہے اس میں بھی ہے وقال امیر المؤمنین ولم یقل انی رابع الخلفاء، ہاں یہ میں دوبارہ تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں مزید، قال امیر المؤمنین من لم یقل انی رابع الخلفاء الاربعہ فعلیہ لعنۃ اللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آگے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ چوتھا خلیفہ یہ اس سے کیا مراد ہے؟ تو وہی پوری تفصیل جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں کہ حضرت آدم فکان آدم اول خلیفۃ اللہ، فکان آدم اول خلیفۃ اللہ، حضرت آدم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پہلے خلیفہ ہیں، پھر فکان داؤد الثانی، ہارون تیسرے ہو گئے، امام علی چوتھے خلیفہ ہو گئے۔ تو یہ عبارتیں ہیں جو یہ علماء اہل سنت بیان نہیں کرتے۔ امید کرتے ہیں کہ جنہوں نے گلا پھاڑا اور شیعوں کو چیلنج کیا اور وغیرہ وغیرہ جو اس طرح کی انہوں نے باتیں کی، انشاءاللہ ہمارے تمام برادران اہل سنت کے سامنے بھی یہ آشکار ہو گیا ہوگا کہ ان کے علماء کس قدر خیانتیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ مزید ان علماء کی خیانتیں آپ کے سامنے آشکار کرتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔